Last time we learned how to enter transactions for account receivables. And what are account receivables? Just to remind you, account receivables are those funds or money owed to you for completing your task as a subcontractor or for providing services or goods to your customer or clients. اب جب بھی ہم کوئی کام پیسے لے کے کرتے ہیں اس کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہم کوئی کام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے بعد میں ملیں گے تو اس میں ہمیشہ یہ رسک فیکٹر موجود ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ہماری پھنس نہ جائے یا ضائع نہ ہو جائے. اور اس چیز کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے ہم نے اکاؤنٹنگ میں ایک ٹرم استعمال کی ہے، اسے کہتے ہیں بیڈ ڈیٹ یا انکلیکٹیبل اکاؤنٹس. بیڈ ڈیٹ سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ہمیں نہیں ملنے. اور یہ کہاں سے نہیں ملنے؟ یہ اکاؤنٹ ریسیویبل سے نہیں ملنے. جو چیز آپ نے کیش پہ بھیج دی ہے اس کے پیسے تو آپ کو اسی وقت مل گئے ہیں، لیکن جو چیز آپ نے اکاؤنٹس ریسیویبل کے تحت فیوچر میں کلیکشن کے اوپر چھوڑی ہے اس میں چانس ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے نہ ملیں. اور جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ کمپنی جس کو آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں وہ کام رکوا دے کیونکہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کمپنی بینکرپٹ ہو جائے اور مزید اپنے سپلائرز کو اور وینڈرز کو چیزیں یا پیسے نہ دے پائے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اور آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے کسی بھی وجہ سے. اور اس کے علاوہ بھی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام وجوہات کا نیٹ رزلٹ صرف یہ ہے کہ آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی. اور جب آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی تو آپ کو اس خرچے کو برداشت کرنا ہوگا. اور اس چیز کو، جو پیسے آپ کو نہیں ملنے والے، یہ کہلاتے ہیں انکنٹرولیبل اکاؤنٹس. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم اسے ہینڈل کرتے ہیں اور ہم ان کو ریکارڈ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں ایز این ایکسپینس کہ یہ ہمارا خرچہ ہو گیا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ پیسے یا فنڈز ہمارے پاس اب نہیں آنے والے. اچھا، کس طرح سے ہم ایسٹیمیٹ کریں گے کہ ہمارے پاس کتنے اکاؤنٹس ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم بیڈ ڈیٹ میں کنورٹ ہونے کے چانسز ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے طریقے تھے، لیکن دو مشہور طریقہ کار جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں وہ ایک کہلاتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ اور ایک کہلاتا ہے الاؤنس فار بیڈ ڈیٹ. آج کل ڈائریکٹ میتھڈ اتنا استعمال نہیں ہوتا. ڈائریکٹ میتھڈ کا مطلب یہ تھا کہ جب بیڈ ڈیٹ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب یہ پیسے واپس نہیں ملنے والے تب آپ اس کو ریکارڈ کریں. ہو سکتا ہے یہ آپ کو 3 مہینے 4 مہینے یا 1 سال کے بعد آپ کو فارملی بتایا جائے کہ یہ پیسے اب آپ کو نہیں ملنے والے، تو آپ کب ریکارڈ کریں گے؟ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یا سال کے بعد، جب بھی یہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا. لیکن اکاؤنٹنگ پرنسپل آپ کو یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کو شک ہو یا آپ کے پاس کوئی پیرامیٹرز ایسے موجود ہوں جس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ اتنے سارے اکاؤنٹس بیڈ ڈیٹ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، تو ہم اس کو اسی پیریڈ میں ریکارڈ کریں جب ہم اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اکاؤنٹس ہمیں 3 مہینے تک نہیں ملتے ان کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ بیڈ ڈیٹ میں کنورٹ ہو جائیں، یا ہر مہینے ہمارے 1% ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ بیڈ ڈیٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہمارے پچھلے ایکسپیرینس پہ یا ہمارے پچھلے ریکارڈ کی انالیسس پہ بیس کرتا ہے، اور اس کے بیسس پہ جب ہم ریکارڈ کریں گے تو دس از کالڈ الاؤنس فار بیڈ ڈیٹ. آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو اپنے پاس ریکارڈ کریں گے اور اس کی بیسس جو ہے وہ ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے. مثال یہ دیکھیں، جیسے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کے اکاؤنٹ ریسیویبل موجود ہیں. اب ہمارے پاس ہم نے یہ ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ اس اکاؤنٹ ریسیویبل میں سے
کتنے پیسے بیڈ ڈیٹ میں کنورٹ ہونے کا ہمیں اندیشہ ہے. اس اندیشے کے لیے ہمارے پاس 2 یا 3 مختلف طریقہ کار ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پچھلا ریکارڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. اس کے لیے بہت سارے انالیٹیکل ٹولز بھی موجود ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسے ہی آپ اپنا پچھلا ریکارڈ نکالیں گے تو وہ آپ کو ایک پرسنٹیج کیلکولیٹ کر کے دے دے گا کہ آپ کے اتنے اکاؤنٹ ریسیویبل ہو جائیں تو اس میں سے اتنی پرسنٹیج کے چانسز ہوتے ہیں کہ دے کین گو ٹورڈز بیڈ ڈیٹ آل انکلیکٹیبل اکاؤنٹ. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار ہے ایجنگ. ایجنگ وہ رپورٹ ہے جو آپ کا سسٹم آٹومیٹکلی نکال دیتا ہے. مینولی نکالنا بھی اس کا ممکن ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. ایجنگ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ایجنگ رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل کتنے دنوں سے ریسیویبل کھڑے ہوئے. مثال کے طور پہ 1 سے لے کے 30 دن تک جس بندے نے ہمیں پیمنٹ نہیں کی وہ کتنی اماؤنٹ ہے. 30 سے 60 دن تک جو ہمیں پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی وہ کتنی اماؤنٹ ہے. 60 سے 90 دن تک جو ہمیں پیمنٹ نہیں ملی اس کی اماؤنٹ کیا ہے. اور 90 دن سے اوپر جو ہمیں پیمنٹ نہیں ملی اس کی اماؤنٹ کیا ہے. اور ود ایکسپیرئنس وی نو واٹ پرسنٹیج آف دس اماؤنٹ may go into bad debt. جب بھی ہمیں بیڈ ڈیٹ کو ریکارڈ کرنا ہے تو ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کو نہیں چھیڑیں گے. ہم ایک نیا اکاؤنٹ بنائیں گے جسے ہم کہتے ہیں الاؤنس فار بیڈ ڈیٹ اور اس کو ہم ایکسپینس آؤٹ کر دیں گے. جب بھی ہمیں لگے گا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہم نے ایسٹیمیٹ کیے ہیں کہ وچ کین گو ٹورڈز بینگ انکلیکٹیبل ہم اسے ریکارڈ کریں گے بٹ وی ول ناٹ ٹچ دا اماؤنٹ ان اکاؤنٹ ریسیویبل. اکاؤنٹ ریسیویبل ویسے ہی کھڑا رہے گا لیکن ہمارے پاس ایسٹیمیٹ کی اماؤنٹ ایک نئے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. اب اس الاؤنس کو اگر واقعی یہ بیڈ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اور اگر یہ ریورس ہو جاتا ہے تو ہم ہمیشہ اس کو ریورس کر دیں گے. جب بھی آپ بیلنس شیٹ بنائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل کا ٹوٹل بیڈ ڈیٹ سے مائنس ہو کے آیا کرے گا اور جب بھی آپ نے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے تو ہم نے الاؤنس کو اتنی اماؤنٹ سے مائنس کرنا ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین میں ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل 500 ہیں اور الاؤنس فار ڈاؤٹ فل اکاؤنٹ وہ بھی ہم نے اس کے پاس 500 رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس اماؤنٹ کو ریورس کر دیا. وی آر ریورسنگ دس اماؤنٹ بیکاز دس ہیز بین ریئلائزڈ اور کلیکٹڈ. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیڈ ڈیٹ جو ہم نے تخمینہ لگایا ہو وہ غلط ہو اور جب بھی یہ ہوگا جتنے پیسے بچ جائیں گے وہ ہم واپس اکاؤنٹ ریسیویبل میں واپس لے آئیں گے. اس سے ہماری بکس بھی بیلنس رہے گی اور ہمارے پاس ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم یہ تخمینہ یہ ایسٹیمیٹ موجود ہوگا کہ ہاؤ مچ فنڈس کین گو انٹو بیڈ ڈیٹ. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ تو نہیں لیکن ایک دوسرے کو نگیٹ بھی نہیں کرتی. یہ صرف یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہمارے پاس ایک اماؤنٹ موجود ہے ضروری نہیں کہ یہ پورے کے پورے پیسے ہمارے پاس آئیں. آپ کو ایک فیکچوئل تصویر بیسڈ آن یور پریویس ہسٹری ٹرانزیکشن ریزلٹس اینڈ انالیسس از پرووائڈیڈ ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم. جب بھی آپ اگر میرے اکاؤنٹس دیکھیں گے آپ کو اپنی پرانے ٹرانزیکشنس پرانی ہسٹری دیکھتے ہوئے یہ رزلٹ مل جائے گا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں تو اتنے لیکن پروویژن فار بیڈ ڈیٹ ہم نے اتنی رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایکچوئل اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارے اس اماؤنٹ کے ہیں. ہمارے پاس اس کو کیلکولیٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں. بیسڈ آن یور ہسٹوریکل ڈیٹا وی کین کیلکولیٹ دا پرسنٹیج آف بیڈ ڈیٹ وچ اکرز. ایگزامپل یہ ہے کہ ایک کمپنی اس کے پاس پورے پیریڈ میں 1 لاکھ روپے کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ریسیویبل بیلنس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ وہ ہے 35,000 روپے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم دیر از اے چانس دیٹ 1% آف دس اکاؤنٹ بیلنس میں ناٹ بی کلیکٹڈ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے اگر آپ 1% اپنا اکاؤنٹ ریسیویبل
کیلکولیٹ کریں تو وہ 350 روپے ہے. تو یہ پوری کی پوری کیلکولیشن بیس کر رہی ہے ہسٹوریکل ڈیٹا پہ اور آپ کے پریویس ریکارڈ پہ اور انالیسس پہ کہ ہم نے جب بھی ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل کسی بھی وقت کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے پاس چانسز کیا ہیں کہ دس اماؤنٹ آف منی 1% آف یور ٹوٹل اکاؤنٹ ریسیویبل میں گو ٹو بیڈ ڈیٹ. اسی طرح دوسری ایگزامپل یہ ہے ہماری کہ ہمارے پاس ایجنگ رپورٹ نکالتا ہے. ایجنگ رپورٹ either your accountant can make a aging report or you can ask QuickBooks to provide this aging report to you. QuickBooks, based on data transactions entered into your system, will provide you with this report. یہ فوراً آپ کو بتائے گا کہ اس وقت آپ کے پاس پریویس بیڈ ڈیٹ کتنا ہے, 1 سے 30 دن میں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ کتنا پرسنٹ ہمیں بیڈ ڈیٹ ہو سکتا ہے. تو وہ آپ کے پاس تمام ویلیوز بیسڈ آن کرنٹ اکاؤنٹ ریسیویبل شو کرے گا. اینڈ یو being an accountant, based on your previous experience, you can put percentage on all these different periods. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سے 30 دن کے اوپر ہم نے 4% بیڈ ڈیٹ کا خدشہ ظاہر کیا ہے, 30 سے 60 دن کے اوپر ہم نے 20% بیڈ ڈیٹ کا خدشہ ظاہر کیا ہے, اور 90 سے اوپر پہ ہم نے 40% بیڈ ڈیٹ کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اور اس خدشے کے پیش نظر جو ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 1130 روپے, وچ کین گو ٹوورڈس یور بیڈ ڈیٹ. بیسڈ آن دس ایکسپیرئنس اینڈ ایجنگ رپورٹ یو کین میک اے ٹرانزیکشن اینڈ میک این الاؤنس for this much amount of money for the given period as bad debt. آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے کسٹمرز کے کلائنٹس ہمیں پرومسری نوٹس دے دیتے ہیں. یہ ایک بینک کی ڈاکیومنٹ ہے جو ایک ویلیو کے اوپر ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو فوری طور پہ انکیش کرائیں گے تو آپ کو پوری ویلیو نہیں ملتی بلکہ ویلیو سے تھوڑے سے کم اماؤنٹ آپ کے پاس آتی ہے. بہت سارے لوگ ہمیں فیوچر میں انکیش کرانے والے یہ نوٹس دے دیتے ہیں. جن جن کمپنیوں کو ان نوٹس کی فوراً انکیشیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس یہ نوٹس لے کے جاتے ہیں اور ایک ڈسکاؤنٹڈ ویلیو پہ کیش لے لیتے ہیں. بہت ساری کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ آپ کی بزنس بھی چلتا رہے اور جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو بھی ایک قسم کا ریلیکسیشن یا فیلنگ ہو کہ ناؤ ہی از کمفرٹیبل اینڈ ہی کین پے بیک. عام طور پہ لوگ جو کوئی بھی اپنی سروسز یا پروڈکٹس کسی کسٹمر کو بیچتے ہیں وہ اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کے پیسے ہمیں فیوچر میں 3, 4, 5 یا اس سے بھی زیادہ مہینوں کے بعد ملیں گے, وہ اس میں تھوڑا سا مارک اپ ایڈ کر دیتے ہیں اور وہ اماؤنٹ کسٹمر از لائبل ٹو پے یو آفٹر دا سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم وچ ہیز بین اگریڈ اپون. تو جب بھی یہ پرومسری نوٹ ملے گا اس میں پہلی انٹرسٹ فیکٹر موجود ہوگا, لیکن اگر آپ نے اسی وقت انکیش کرا لیا تو آپ کو اس کی کرنٹ پریزنٹ ویلیو مل جائے گی. ٹو میک دیٹ پاسبل, most of the financial institutions and banks provide you the facility to encash your promissory notes. آپ جا کے انہیں یہ نوٹ جمع کرائیں, ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ پیسے اسی وقت حاصل کریں اور بینک کے اوپر یہ سارا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی طرف سے یا اپنی طرف سے اب کلیکشن کرے گا فرام یور کسٹمر اینڈ کلائنٹ. دس از آلسو ون آف دا ویز آف ریسیونگ یور اکاؤنٹ ریسیویبلس اور کلیئرنگ یور اکاؤنٹ ریسیویبلس ناؤ as compared to at some time in future. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی فوراً آ جاتے ہیں اور آپ کا سرکل چلتا رہتا ہے. So this is all for accounts and account receivable.